میں دعویٰ کرتا ہوں پوری کائنات کے سامنے کہ جس شخص نے بھی تقدیر بدلوانی ہو میں اس کو 5 منٹ میں اندھیرے سے نکال کر نور میں پھینک دوں گا۔ یہ ساری دنیا آج تک میں کو مارنے چلی ہوئی ہے، جہالت کا شکار ہے۔ میں تو اللہ ہے، اللہ کو مارنا ہے، تو کو مارنا ہے، اور اس کائنات میں جدھر بھی تو منہ کرے گا آگے اللہ کا منہ۔ جو علم تجھ کو تجھ سے خرید نہ لے وہ علم نہیں۔ اب خدا کی تلاش کہاں کرنی ہے؟ صورت میں کرنی ہے یا بے صورتی میں؟ اب اللہ کو کس عرش پہ ڈھونڈو گے؟ بیت اللہ میں ڈھونڈو گے؟ مدینے میں ڈھونڈو گے؟ یا وما تخفی صدورہم اکبر، ہر ایک کے سینے میں ڈھونڈو گے؟ کون کہتا ہے پیر بچے دیتا ہے؟ سن لو، قرآن سے باہر بات کروں الاؤڈ ہے، اجازت ہے۔ یہ بریگیڈیئر صاحب کور کمانڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریوالور نکال کے مجھے میرے یہاں مارے۔ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، وردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما و اماما۔ میرے واجب الاحترام چیئرمین سنی علماء کونسل پاکستان حضرت علامہ صوفی باصفا آف گولڑا شریف کے کرتا دھرتا بزرگ اور میرے باس تشریف فرما ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے صرف پری ایمپل کے طور پر دیباچہ پریفیس پیش کر رہا ہوں کہ یہ بزم، یہ پروگرام، یہ مشن کس لیے ہے اور کہاں تک ہے اور what is it for، کس لیے ہے۔ میں تقریریں نہیں کیا کرتا، بے شک میں یونیورسٹیوں کا پروفیسر بھی ہوں، سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، لیکن nothing، law is no law، knowledge is no knowledge۔ جو علم تجھ کو تجھ سے خرید نہ لے وہ علم نہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ مومن ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک لمحات اس علم پر صرف کروں گا جو آپ سب کو اپنی ہستیوں کو چھڑا کے اپنے قبضے میں لے لیں۔ مشن کے لفظی معنی ہیں اشاعت کرنا، ترویج کرنا، سپریڈ کرنا، ایکسپینڈ کرنا، ڈسکور کرنا، انکور کرنا، دعوت حق کی طرف بلانا، یہ ہے مشن کے۔ کانفرنس، کونفی، رازدار، راز، کانفیڈنٹ، راز بتانے والا۔ کانفرنس کا مطلب ہے کہ کسی نے کچھ دینا اور کسی نے کچھ لینا۔ ایسا اجتماع
ایسی گیدرنگ جس میں کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ دیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص سٹیج پہ آ کے کچھ دے نہیں سکتا تو وہ بھی بیکار. اور جو یہاں آ کے کوئی کراچی سے، کوئی سندھ سے، کوئی اسلام آباد سے لے کے واپس نہیں جا سکتا، وہ بھی آدمی بیکار ہے. تو میرا مقصد اس چینل کا یا اس اجتماع کا یہ ہے کہ جہاں جہاں پتھر میں کیڑا بھی ہے میں اس کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. صرف not for the human race, not for the mass, not for the universe, not for the mankind. کسی انسانیت کے لیے ہی صرف نہیں ہے. میری سپیچ، میری تبلیغ ایک جس کو سوکھا تنکا سمجھتے ہو اس کے لیے بھی، تاکہ وہ سن کے بانجھ سے برابر ہو جائے، اس کا بانجھ پن ٹوٹ جائے اور وہ سرسبز ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ مشن اولیاء ہی مشن انبیاء ہے، اور مشن انبیاء ہی مشن خدا ہے. R3 کوئنسیڈ، یہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں. نہ شریعت سے طریقت جدا ہے، نہ طریقت سے حقیقت جدا ہے، نہ حقیقت سے معرفت جدا ہے. یہ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں. تو مشن خدا کیا ہے؟ واٹ از دا ماٹو، واٹ از دا موٹو آف دا ڈیوائن؟ خدا کا مشن کیا ہے؟ کنت کنزن مخفیاً، میں نہ اللہ تھا، نہ رحیم تھا، نہ کریم تھا، نہ نو نیم. میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، مخفی خزانہ تھا. تابوت سکینہ تھا. وہ چلتے 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 وہ تابوت سکینہ کئی شکلیں بدلتا ہوا اور اپنا ظاہر باطن بدلتا ہوا آخر جالوت تک پہنچا. اور اس تابوت کا، اس خزانے کا ذکر ابتدا میں ذات نے کیا کہ میں تو ایک مخفی خزانہ تھا. یہ ساری دنیا آج تک میں کو مارنے چلی ہوئی ہے، جہالت کا شکار ہے. میں تو اللہ ہے، اللہ کو مارنا ہے، تو کو مارنا ہے، میں کو نہیں مارنا. جو میں کے ساتھ تو آ گیا اس کو مارنا. کنت کنزن، میں ایگو، فرسٹ سپیچ آف دا گاڈ. میں ایک مخفی خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، پس میں نے چاہا، حب کی، خواہش کی، لگن کی. What is it for؟ کس لیے؟ کہ ان اورفا، میں اپنے آپ کا دیدار کر لوں. میرے پاس 166 تفاسیر ہے. عالم کی تفسیر اور ہے، صوفی کی تفسیر اور ہے. عالم نے، مولوی نے قرآن کو کہاں تک سمجھا اور صوفی نے کہاں تک سمجھا. ڈفرینس بٹوین دا صوفی اینڈ ملا، فرق ہے زمین آسمان. ان اورفا، میں نے چاہا کہ میں اپنا دیدار کروں.
فخلقت الخلق، تو میں نے یہ ساری خلق تخلیق کی. تھیوری آف ڈیوائن اوریجن، خدا کا نظریہ تخلیق. یہ کیا ہے؟ ہم لوگ ہیں وحدت الوجود والے، تنزیہ اور تشبیہ والے، اور تنزیہ اور تشبیہ کا فرق مٹانے والے، آیان ثابتیہ کو ہی آیان خارجیہ ثابت کرنے والے، وحدت الشہود کو ہی وحدت الوجود ثابت کرنے والے، ونس آف گاڈ. ہم اس کو بھی شرک سے پاک کرنے والے ہیں، اس کو بھی شرک سے پاک کرنے والے ہیں. ہم شرک کو مٹانے کے لیے معرض وجود میں آئے، اور شرک کو مٹانے کا ہی ہمارا مشن ہے. اب خلق کے لفظی معنی حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمیاء سعادت صفحہ نمبر 506 میں فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد آئینہ ہے، شیشہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دیدار کرنے کے لیے یہ ساری کائنات شیشہ بنائی. للہ المشرق والمغرب، قسم ہے کہ مشرق و مغرب، عرش اولا سے تا الصراط تک، یہ سارا اللہ کے لیے ہے. اب اگلی بات سن لو، اگر یہاں تشریف لے آئے ہو، سارے پڑھے لکھے وکیل جج افسر بیٹھے ہیں، غور سے سن لو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلے حصے میں کیا فرمایا؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور اس کائنات میں جدھر بھی تو منہ کرے گا آگے اللہ کا منہ. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، اور جدھر دیکھتا ہوں ادھر. اس میں یہ سپیسیفک چیز نہیں ہے کہ جدھر منہ کرے تو، اگر چیونٹی کا منہ ہے تو وہ نہیں، مچھر کا منہ ہے تو وہ نہیں. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. او اے انسان میرے شاہکار، جدھر بھی تو منہ کرے سامنے اللہ کا منہ ہے. یہ ہے وحدت الوجود، یہ ہے ونس آف گاڈ، اور یہ ہے خدا کا مشن کہ میرے سوا کسی طاقت کو نہیں دیکھنا. لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، نہیں حرکت کرتا ذرہ بھی اس کی طاقت کے بغیر. کون کہتا ہے پیر بچے دیتا ہے، یا نبی بچے دیتا ہے، یا فرشتہ بچے دیتا ہے؟ سن لو، قرآن سے باہر بات کروں الاؤڈ ہے، اجازت ہے. یہ بریگیڈیئر صاحب کور کمانڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریوالور نکال کے مجھے میرے یہاں مارے، میں خوشی محسوس کروں گا، اس کا احسان سمجھوں گا. اور اگر میں خدا کا بیان خدا کی زبان سے بیان کروں تو پھر اس کو اپریشیٹ کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. کیا ہے؟ فرمایا یہ کائنات میرا شیشہ ہے. جب یہ فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ نجم نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4. اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ میرا محبوب، یہ نبی، یہ تو بولتا ہی نہیں، یہ تو بولتا ہی نہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، تو پھر اس میں کون بولتا ہے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ میں اس میں پھینکتا ہوں وہ باہر نکالتا ہے. اب
ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ذرا فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جب محمد رسول اللہ نہیں بول رہے، ان میں اللہ بول رہا ہے، تو اللہ کو اب کہاں تلاش کرو گے؟ سٹنگ آل دا لرنڈ پرسن، اب اللہ کو کس عرش پہ ڈھونڈو گے؟ بیت اللہ میں ڈھونڈو گے، مدینے میں ڈھونڈو گے، یا وما تخفی صدورہم اکبر، ہر ایک کے سینے میں ڈھونڈو گے۔ تو جب اس ارشاد خداوندی کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا، تو اب خدا کی تلاش کہاں کرنی ہے؟ صورت میں کرنی ہے یا بے صورتی میں؟ اب حضرت مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے پاکیزہ کلام عرفان سے بھرے ہوئے میں فرماتے ہیں، اجے بھی سانو پہ دسیاں ماہی والیاں کا خوشیاں دے نال رل مل جتھے کالیاں راتاں جا، ارے تھی وہ ہے اریرے، کیسا اریرے؟ وافی انفسکم، قسم ہے کہ میں تو تمہاری روحوں میں ہوں، جانوں میں ہوں۔ افلا تبصرون، کیا پس نہیں دیکھتے؟ تو اللہ تو دیکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ کون ہے دنیا میں جاہل جو کہتا ہے اللہ نظر نہیں آ سکتا یا اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا؟ اللہ زجر فرما رہے ہیں، ڈنڈا مار رہے ہیں کہ میں تمہاری جانوں میں ہوں، کیوں نہیں دیکھتے تم؟ دیکھو، دیکھنا الاؤڈ ہے۔ اور یہ سارے جتنے بھی ہیں صوفیاء اعظام، اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، انہوں نے دیکھا ہے، بغیر دیکھے کوئی ولی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب بول رہا ہے وہ، تو اب کسی کو یہ کہنا کہ فلاں کام فلاں کر رہا ہے، چاند دو ٹکڑے کر رہا ہے بیٹھ کے بیچ محبوب کے، جتنے بھی کام کر رہا ہے محبوب میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ ارے تھی وہ ہے اریرے، ہے پریرے پرے تھی، سب وچ آپے آپ ہے بیٹھا میں سب بھی جوکا باگڑیاں۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، منافق ہو کے، مشرک ہو کے، کافر ہو کے۔ اگر ولی کو مانتا ہے تو ولی کی بات کو مان، اگر خدا کو مانتا ہے تو خدا کی بات کو مان، اگر نبی کو مانتا ہے تو نبی کے حکم کو مان۔ ایسے ماننا نہیں ہے، ایسے ماننا نہیں ہے۔ ماننے والے کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی بنا لیتا ہے اس کو جو اللہ کو مان لے۔ ولی کی مخالفت کرے اور کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 257 کہ اللہ ولی بنا لیتا ہے یا ولی بن جاتا ہے جو اللہ کو مان لے۔ پھر کیا کرتا ہے جب اس کو مان لیا جاتا ہے؟ تو اس کے عوض میں کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ایسے شخص کو اندھیرے سے نکال کے نور میں لے آتا ہے، نور میں لے آتا ہے۔ کیا یہ سارے علماء کرام، پیران اعظام، یہ اندھیرے سے نکل کے نور میں آ گئے ہیں؟ What is dark and what is light؟ اندھیرا کیا ہے؟ یہ وجود اندھیرا ہے، روح نور ہے۔ وہ وجود سے نکل کے روح میں آ جاتا ہے، بندے سے نکل کے اللہ میں آ جاتا ہے،
मौत से निकल के जिंदगी में आ जाता है, उसकी तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। पड़ गई जिस पर नजर, बंदे से मौला कर दिया, निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें, तकदीर बदल जाती है। मैं दावा करता हूं पूरी कायनात के सामने कि जिस शख्स ने भी तकदीर बदलवानी हो, मैं उसको 5 मिनट में अंधेरे से निकाल कर नूर में फेंक दूंगा। छत्ती मदरसे पढ़े पीर मेर अली शाह ने, 36 मदरसे, और फिर पूछते फिरे कि यार मैंने तो ये पढ़ा है कि इस बशर के अंदर बशीर बैठा हुआ है। 36 मदरसे पढ़े, बशर ही नजर आ रहा है, बशीर नजर नहीं आता। तो किसी ने कान में कहा, हजरत साहब ये मदरसे बशर दिखाने वाले हैं, अगर बशीर देखना है तो ख्वाजा शमस दीन सियाल के मदरसे में जाओ। जब आप गए तो मौलाना सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह मोहतमे में मदरसा आपने आपको पेश किया और गुजारिश की कि ये हजरत मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इस गर्जो गायक से तशरीफ लाए हैं, इन पर करम कीजिए। फरमाया मेरे हुजरे में ले चलो। सैफ चिश्तियाई, कलमतुल हक, मेहर मुनीर, आपका तमाम लिटरेचर उसमें ये बात, ये वाक़या मौजूद है, जो मर्जी उठा के पढ़ ले। हुजरे में ले चलो। ले गए, जाके पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आगे आयत रखी, क्योंकि हम ज़ारी तौर पे भी वकील हैं और अपना दावा साबित करने के लिए अथॉरिटीज विद रूलिंग्स पेश करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने भी अपना हर दावा दलील के साथ पेश किया। वतिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। ऐ लोगो, मैं तुझे दलीलें दे दे के समझाता हूँ, अथॉरिटीज दे दे के समझाता हूँ ताकि तुम समझ जाओ। अल्लाह ने इतनी बड़ी दलील दी और हजरत साहब ने हजरत साहब के सामने पेश की। कद जाकुम, तहकीक आई है तुम्हारे पास, बसाइरु, दलीलें मिर रब्बिकुम, और तुम्हारे रब के अंदर से निकल कर एक चीज सबके अंदर आ गई, सबके अंदर आ गई। अब फरमाया फामन अब सारा फाले नफ्स, बस मुझे देखने वाले, मुझे ढूंढने वाले पहले अपने आप को देख, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, फिर मेरी तरफ आना। वामन आमिया, अगर तूने खुद को नहीं देखा तो तू अंधा है, यू आर ब्लाइंड। और ब्लाइंड भी ऐसा कि मन का आना फी हाजी आमा फा हो व फिल आखिरात आमा, जो इस जहान में अंधा है वो अगले जहान भी अंधा रहेगा। मेर अली शाह 36 मदरसे पढ़ लिए, माजिया मस्दर, सरफो नैन, तजवीजुल कुरान, शाफिया काफिया, मास्टरी ओवर ऑल द साइंसेस, तमाम अलूम पर तसर्रुफ हासिल कर लिया। क्या खुद को देखा? हु आर यू? आर यू योर बॉडी? आर यू योर सोल? आर यू एनी समथिंग? बिकॉज साइंस ऑफ द सेल्फ इज साइंस ऑफ द गॉड। सेल्फ अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द गॉड इन द बोथ वर्ल्ड। अपने आप को देखा? तू रूह है या बदन है? तू नूर है या अंधेरा है? तू बका है या फना है? अपने आप को देखा? कहा जी नहीं। तो कहा तू अंधा है। 36 मदरसे पढ़ लिए। जिसने खुद को नहीं देखा, खा वो मक्के का इमाम है, मदीने का इमाम है, जिस मस्जिद का इमाम है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, हाई कोर्ट का जस्टिस है, ही इज ब्लाइंड। वो अंधा है जिसने खुद को नहीं देखा। तो कहा जी खुद को देखा जा सकता है? फरमाया वो मदरसे पढ़ाने के लिए थे, ये मदरसा दिखाने के लिए।
جب اسم اعظم کی عیدت حضرت میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو چڑھائی تو کہا اب اس طریقے سے دیکھ جیسے میں بتاتا ہوں، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ کان بند ہو جائیں گے، یہ زبان بند ہو جائے گی، تھرڈ آئی کھل جائے گی، ہر چیز کی تھرڈ چیز کھل جائے گی، وہ چیز نظر آئے گی جو پہلے نہیں آتی تھی۔ جب دیکھا، مراقبہ دیا، اندر والا باہر آ گیا، باہر والا غائب ہو گیا، تو پھر حضرت میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، میں تو بشری کہتا رہا، 36 مدرسے پڑھ لیے، اس صورت نو میں جان آکھا، اور جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تو رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب یہ صورت ہے، بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھٹی، جدو سامنے آ گئی قابو کر لئی، پھر فرماؤں دینے ایہا صورت شاللہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جدو سی گزر، تا کھوٹیاں تھیسن سب کھریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا، کتھے میرے جو ہے تنزیح این ہے تشبیح، جمع حق مشہود ہے، کرمہ کیتا غوث اعظم ساڈے سر دے والنیاں، اجے بھی سانو ہو گیا دیسیاں ماہی والا۔ جس نے بھی ولایت پائی، جس نے بھی مقصد حاصل کیا، اس نے اپنی پہچان کی، اپنی پہچان کی، اور پہچان کہیں اور جگہ نہیں کی۔ الف اے تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرہ جاتی، سانورہم جلد دکھائیں گے ہم ان سب کو آیاتنا، اپنی نشانیاں، پھر آفاق آؤٹ آف باڈی وفی انفسہم، اور اس کی روح کے اندر 14 طبق دکھائیں گے، حتی یتبینا انہ الحق، تاکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ باہر بھی میرا ظہور ہے، اندر بھی میرا نور ہے، جو ہے تنزیح این ہے تشبیح، جمع حق مشہود ہے، کرم ہے کیتا غوث اعظم ساڈے سر دے والڑیاں، اجے بھی سانو او پیاں دسیاں۔ آج میں نے کچھ لوگوں کی دستار بندی کرنی ہے، اجازت خلافت بخشنی ہے میرے قبلہ باس کے سامنے، اس پر میں تھوڑی سی روشن ڈالتا ہوں۔ What is caliphate? And who is خلیفہ؟ یہ خلافت کیا ہے اور خلیفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تفسیر نعیمی، تفسیر فیض الرحمان، تفسیر جیلانی میں پڑھے ہوئے، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خلیفہ کیا اور خلافت کیا ہے۔ جب آپ کو بی اے کی ڈگری دی جاتی ہے تو سند لینے سے پہلے سر پہ ٹوپی اور گاؤن پہنایا جاتا ہے، لباس بھی بدلا جاتا ہے، کردار بھی بدلا جاتا ہے۔ وردی پہنا کے پھر اس کو سند دی جاتی کہ سکھا دیے میں نے، سمجھا دیے میں نے آدم کو سارے ہی نام کلّہ، اب نام کو سمجھے نا، زمین ایک نام ہے، عنوان ہے،
سبجیکٹ میٹر ہے۔ جب زمین کا نام لیا تو زمین کے اندر باہر جو کچھ تھا سارا علم بتا دیا۔ جب آسمان کا نام لیا تو آسمان کے اندرون بیرون جو کچھ تھا سب کچھ سمجھا دیا اور دکھا دیا۔ دکھا کے پھر فرمایا اللہ کسی صورت کا نام نہیں ہے، صورت میں ہے۔ اللہ صورت نہیں ہے، صورت میں ہے۔ In the beginning was word, word was God, God was word, word being into body۔ ابتدا میں صرف نام تھا اور ہر شے فنا ہو جائے گی، نام ہی باقی رہ جائے گا۔ نام تھا جس کو نقطہ کہتے ہیں۔ اب وہ نام جو تھا اس کے اندر نور پنہا تھا جو برآمد ہوا تو اس کا نام اللہ پڑا۔ In the beginning was word، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام مجسم ہوا۔ اب وہ جو الفاظ بولے اور آدم کے اندر ڈالے اس کا نام اللہ ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس ڈال دیے میں نے، منتقل کر دیے میں نے، ٹرانسفر کر دیے میں نے، ریویل کر دیے میں نے، انسپائر کر دیے میں نے کلمات۔ کس کے اندر؟ آدم کے اندر، اور آ گیا میں اس کے اوپر، علم ڈال دیا، سند ڈال دی، اور اس سند کی شکل میں آدم میں آ گیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تحقیق بے شک میں بار بار آؤں گا۔ یہ ڈگری نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، میں وہاں آ جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ حافظ ہونا، قاری ہونا، جج ہونا، وکیل ہونا، مفتی ہونا، فقیہ ہونا، یہ ڈگری کے نام ہے، صورت کے نام نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ ڈگری کا نام ہے، جج ڈگری کا نام ہے، ہر افسر ڈگری کا نام ہے، اللہ ڈگری کا نام ہے۔ جس کے پاس وہ ڈگری آتی جائے گی وہاں اللہ بولتا جائے گا، بتاتا جائے گا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ڈگری محدود نہیں رکھی، لمٹ لیس کر دی کہ اب کوئی کہے میں تو موچی ہوں ولی نہیں ہو سکتا، میں تیلی ہوں ولی نہیں ہو سکتا، میں سید ہوں ہو سکتا ہے۔ نا 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 نا، یہ بات کو چھوڑ دو۔ یہاں کوئی ذات پات کی گنجائش نہیں ہے۔ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں فلاں نبی کا بیٹا ہوں، فلاں ولی کا بیٹا ہوں۔ وہ نبیوں کے نبی کا بیٹا ہے ہر کوئی، ولیوں کے ولی کا بیٹا ہے، اللہ سے نسبت ہے۔ ہم سب کا استاد اللہ ہے، وہی ڈگری چلی آ رہی ہے۔ استاد بدلا نہیں، ارشاد بدلا نہیں، امتیاز بدلا نہیں۔ تم کیسے بدل گئے؟ آگے جا کے سورۃ نور کے اندر فرمایا وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مِنَ الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَمَا يَسْتَخْلِفَ اللَّهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے سب سے وعدہ لیا، سب سے پرامس کیا، سب کے ساتھ میثاق کیا کہ اللہ وعدہ کرتا ہے
from the everyone کہ میں ہر اس کو خلافت دوں گا جو مجھے مانے گا اور نیک عمل کرے گا، تو اس زمین پر میں اس کو خلیفہ بناؤں گا ازل تا ابد۔ یہاں عمل کی ضرورت ہے، ذات پات کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ خلیفہ بنایا تھا، میں اس سے پہلے تو یہ سلسلہ اللہ ذات باری سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا اور چل رہا ہے، تو میں بھی آج چند ایک جو کیپیبل پرسن ہیں ان کی دستار بندی کروں گا، خلافت دوں گا، ان کو تبلیغ کی اجازت دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سننے، عمل کرنے اور رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ By the grace of God. Good boy.